بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واللہ خیر الرازقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ مظہر اقبال نعیمی اور آپ میرا یوٹیوب چینل نیاب ٹی وی AJ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے اہل خانہ سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم درود شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ درود شریف وہ ایک مقدس اور پیارا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی بھی اہمیت بیان کی جائے، جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر صوفیاء سے سنا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی بھی روحانی طور پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جا کر آپ سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھیں، سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھیں۔ یعنی کہ یہ جو درود شریف ہے اس کی برکت کی وجہ سے وہ جو اثرات و تجلیات الہیہ ہیں یا اس آیت مقدسہ یا سورہ مبارکہ کا جو بھی جلال ہوتا ہے وہ جمال میں چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے درود شریف جو ہے یہ اس لیے بزرگان دین اکثر تعلیم فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ جو اس کی شان ہے وہ کس طریقے سے بھیجتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہاں جو اصل بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک نے ایک مخصوص گروہ کو مخاطب کیا ہے، فرمایا ہے اے ایمان والو۔ کتنی بڑی بات ہے، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو دعوت دی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جو ہے جس کے پاس دولت ایمان ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا اور سلام بھی بھیجے گا۔ لیکن جو بھی بے ایمان ہوگا، بدقسمت ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا، نہیں جی اس طرح نہیں پڑھیں، اس طرح پڑھیں، نہیں یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اس طرح کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھیں، یعنی کہ مختلف وہ بہانے کرے گا درود شریف نہ پڑھنے کے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دولت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو ایمان والے ہیں۔ تو دوستان محترم، معزز ناظرین و سامعین، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے اپنی جبین کو جھکائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اسی کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اور باقی کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اس آیت مقدسہ میں یہ تو حکم ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو،
یہاں اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے بندوں پر، کوئی نہیں قدغن لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کون سا درود پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس حالت میں پڑھنا ہے۔ بالکل اللہ پاک نے اس کو بڑا ایزی کر دیا بندوں پر۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ وضو کر کے پڑھو یا کوئی اہتمام لمبا چوڑا کر کے پڑھو، بس دل اور دماغ صاف ہونے چاہیے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ کب پڑھنا ہے یہ بھی بندوں پر چھوڑ دیا ہے، کس حال میں پڑھنا ہے یہ بھی بندوں پر چھوڑ دیا ہے، اور کون سا درود پڑھنا ہے وہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ درود ابراہیمی ایک افضل ترین درود ہے، لیکن بزرگان دین نے جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا ہے، جس طرح انہوں نے بہتر سمجھا ہے، جس طرح ان کو فیض حاصل ہوا ہے، جن کلمات سے ان کو فیض ملا ہے، اس طریقے سے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو بھی میرے بہن بھائی عزیز و اقارب، جو بھی میرے دوست جو ہیں سننے والے ہوں، وہ بس درود شریف پڑھا کریں، ہر حال میں پڑھا کریں، جس حال میں بھی ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس حال میں بھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 101 دفعہ درود شریف تو روزانہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک 101 دفعہ یعنی ایک تسبیح جو ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ ہم پیش نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ہم سوئیں گے نہیں۔ یہ اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیں۔